یاد رکھیے کہ یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، ایک اہم ذمہ داری۔ میرا اشارہ یہاں پر آنے والے دنوں کے اندر ایک جو ہونے والے انتخابات ہیں ان کی طرف ہے، جس کے اندر ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہے، ہر بندہ ذمہ دار ہے، یاد رکھو، کیونکہ اسی کی ذمہ داری پر، اسی کے کاسٹ کیے ہوئے ووٹ کے اوپر فیصلہ ہونے والا۔ لہذا دیکھنا یہ ہے کہ آیا انسان اپنے اس حق کو کیسے استعمال کرنے والا۔ دیکھو یہاں اس بات سے قطع نظر کہ ووٹ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، جمہوریت اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، سب سے پہلی بات تو واقعہ حال سے متعلق ہے کہ ہم ایسی جگہ پر، ایسے نظام کے اندر موجود ہیں کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس کے اندر سانس لینا، اور ایسی صورت کے اندر جہاں طریقہ انتخاب ہمارے سامنے ہے تو اس طریقہ انتخاب کے اندر اگر انسان اس سے دور ہوتا ہے تو دور ہونے سے انسان کہیں بڑے مفسدے کا شکار ہو سکتا ہے۔ انسان کے اوپر کوئی ایسی قیادت آ سکتی ہے جو سارے کے سارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ کا سبب بن جائے۔ اور اسی طرح اگر انسان اپنے اس حق کو غلط استعمال کرتا، صحیح جگہ چھوڑ کر غلط جگہ ووٹ ڈالتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی ایسی قیادت منتخب ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر فساد کا موجب بن سکتی ہے، یاد رکھو۔ لہذا یہ حق ہے، اس کا تعلق کسی پارٹی کی افیلیشن کے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس کا تعلق انسان کی ذاتی کسی منفعت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اسلامی شریعت کو سامنے رکھنا ہے، سبحانہ ہوا تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھنا ہے، اور انہیں سامنے رکھتے ہوئے ایسی شخصیت کو منتخب کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دور دور تک ایسی کوئی شخصیت موجود نہیں۔ اب ڈھونڈ انہیں چراغے رخ زیبا لے کر، اب یہ بات دور دور تک موجود نہیں ہے، لیکن اخف الضررین، جب دو ضرر موجود ہوں، ایک بڑا ضرر ہو اور دوسرا چھوٹا ضرر ہو، تو لہٰذا چھوٹے ضرر کو اختیار کر لینا بڑے ضرر کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ضرر جو ہے یہ دور ہو جائے اور اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے کہ یہ امت مسلمہ کی قیادت کرنے کا اہل ہو سکے۔ اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کیا منتخب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں قانون ساز لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو قانون سازی کرنے والے ہیں، جو لیجسلیٹرز ہیں، جو پارلیمان کے اندر بیٹھتے ہوئے مسلمانوں کے فیصلے کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص اپنی ذاتی منفعت اور ذاتی تعلقات پر اگر اس حق کو جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر کوئی ایسا شخص آ بیٹھتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منہدم کرنے والا ہے اور خود شریعت سازی کرنے والا ہے، تو یاد رکھو اس کا وبال اس کے سر پر نہیں ہے، بلکہ اس کا وبال اس شخص کے سر پر بھی ہے کہ جس نے اسے منتخب کرنے کے اندر کردار ادا کیا ہے، جس نے اس کو انڈورس کیا ہے، جس نے اس کو ووٹ دیا۔ تمہاری قانون سازی ایک طرح سے تمہارے ہاتھوں کے اندر بھی ہے۔ ذمہ دار مجرد حکمران نہیں ہے، بلکہ تم لوگ بھی ہو، کیونکہ تم ہی منتخب کرنے والے، تم ہی ووٹ کاسٹ کرنے والے۔
یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کرپشن کا امکان بھی ہے، اور اسی طرح بہت سارے ایسے عناصر بھی شامل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرکیف یہاں یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا تمہیں کوئی ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس کے اندر دیانت موجود ہے؟ خاص طور پر یہاں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو خصوصیات بیان کی ہیں، کینڈیڈیٹس کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، ان خصوصیات کا کوئی حامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی حامل ہے جو تمہاری نظر میں ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، اگر حامل نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی جو کسی نہ کسی درجے کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ نہ صرف نگرانی کر سکتا ہے بلکہ تمہارے نظریات کی عکاسی کر سکتا ہے، تو کوشش کرو تم اس کا ساتھ، کوشش کرو کہ اس کی ہیلپ کرو، کوشش کرو کہ تم اس کی آواز بن جاؤ، اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس سے وہ کام لے کہ جو تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ خواب ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی شریعت کا غلبہ ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رہن سہن اسلامی نظام کے اندر ہو، تو لہٰذا یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے کہ وہ اس نظام کو قائم کریں، اور پھر عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حکمرانوں کو منتخب کریں، کوشش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے امن و امان اور انصاف پر مبنی معاشرہ جو ہے اسے قائم کیا جا سکے۔ اور یاد رکھو کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے حاضری ہونے والی، پیشی ہونے والی۔ کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں وہ شیطان مردود تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تم سمجھو کہ ہاں فلان بندہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اس کی پالیسیز ایسی ہیں، اس نے غربت کو مٹا دیا۔ نہیں، تمہارے سامنے سبحانہ ہوا تعالیٰ کی شریعت مقدم ہونی چاہیے کہ کس شخص نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو انڈورس کیا ہے، کس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پروموٹ کیا ہے، کس شخص نے پارلیمان کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نام لیا۔ یہ مقدم ہونا چاہیے۔ کوئی ذاتی منفعت، کوئی ذاتی محبت کا ہونا یہ سوائے بگاڑ کے کچھ نہیں۔ لہذا ہمیں اپنے نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے، من حیث القوم اپنے نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ایک اسلامی معاملہ ہے، یہ شرعیت ایک اسلامی معاملہ ہے۔ اگرچہ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، میرا اشارہ جمہوریت کی طرف ہے، لیکن بہرحال اب اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر رہ رہے ہیں، تو ایسی جگہ پر رہنے پر جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ایسی قیادت کو جو ہے منتخب کیا جائے جو اسلام پسند، صرف اسلام پسند نہ ہو بلکہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے عمل پیرا ہونے والی ہو۔ تمہارے پاس جب کوئی ایسی بات لے کر آئے تو پھر اس سے وعدہ لیا جائے کہ تم اسلامی نظریے کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہ تمہارا کیا ایجنڈا ہے، تمہاری کیا پالیسی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں ان ذاتی دلچسپیوں اور ذاتی خواہشات کی طرف، جب انسان کسی سے مرغوب ہو جائے اور اسی رغبت کی بنیاد کے اوپر سمجھے کہ اچھا ٹھیک ہے، مسئلہ تو ایک ووٹ ہی کا ہے لہذا دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کے اندر ذمہ دار ہو اور پھر اس کو معطل کرنے کے اندر بھی ذمہ دار ہو، کیونکہ تمہاری ہی آراء پر عوام جو ہے، تمہاری ہی آباد، اس عوام ہی کی آراء کے اوپر حکمرانوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔